چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج بھی ہمارا موضوع کمیشن اور بروکری ہے، اور ہمارے ساتھ تاجر اسلام ہے موجود ہیں جو انشاءاللہ عز و جل سوالات بھی کریں گے، مفتی صاحب سے جوابات بھی لیں گے، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، پھر مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب مرحبا، خوش آمدید۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے تاجر جو ہیں آج منچ پہ آج بھی موجود ہیں، اور ان کے سوالات ہیں، تو پھر سوالات شروع کریں یا آپ کچھ تمہیدی کلمات عرض فرمانا چاہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اصل تو یہ سمجھے کہ آج کے جو دلہا ہیں تو ہمارے مہمان اور شرکاء ہیں، ان کا حق پہلا ہے کہ ان کا سوال شامل کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو بڑھتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف، اور حسن بھائی سے ہم سوال شامل کریں گے۔ کھارادر مارکیٹ سے تشریف لائیں، سب اپنا تعارف بھی کرائیں، اپنی مارکیٹ بھی بتائیں، کس فیلڈ سے تعلق ہے، اور اپنا سوال بھی مفتی صاحب سے فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم حسن رضا اتاری، باب المدینہ کراچی۔ مفتی صاحب، میرا کپڑا مارکیٹ اور یان بروکری سے میرا تعلق ہے، تو آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کپڑا بنانے والے جو تاجر ہیں، جو کپڑا بناتے ہیں، مینوفیکچر کرتے ہیں، جب انہیں کسی دھاگے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بروکر حضرات سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں دھاگا چاہیے۔ پھر بروکر حضرات مارکیٹ میں جو امپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں، جو دھاگا امپورٹ کرتے ہیں، یا لوکل مینوفیکچر ہیں جو دھاگا لوکل مارکیٹ میں ہمارا بنتا ہے، اس سے بروکر حضرات رابطہ کر کے ان سے ریٹ لے کر کپڑے والے کو دیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کہ کپڑے والا بولتا ہے کہ مجھے فلاں دھاگا چاہیے، اور بروکر حضرات اس کا بتاتے ہیں کہ اس کا ریٹ 100 روپے ہے۔ وہ کپڑے والا کسی اور سے بھی معلوم کرتا ہے اور اس کو 100 روپے ہی ریٹ ملتا ہے، اور پھر وہ بروکر کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ فلاں فلاں دھاگا لے لیں۔ اب بروکر حضرات مارکیٹ میں گھومتے ہیں، 10 جگہ جاتے ہیں، اور ان کی اپنی کچھ گڈ ول بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دھاگا 100 روپے میں ہی ملتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 99 یا 98 میں بھی مل جاتا ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو 100 روپے پہ، اچھا کمیشن جو دیتا ہے ہمارے مارکیٹ میں جو 0.45 دھاگے کی بروکری ہے، جو ایک زمانے سے طے ہے، تو اور یہ کمیشن جو دیتا ہے دھاگے والا، جو دھاگا بیچنے والا دیتا ہے، جو دھاگا لیتا ہے وہ کمیشن نہیں دیتا۔ تو آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف کمیشن پہ ہی بروکر کام کرے گا، کہ جو اگر 100 روپے میں بیچے گا، جو اس کو امپورٹر یا لوکل منڈی والا جو اس کو بروکری دے گا وہی بروکری رکھ سکتا ہے، یا اس کی بہاف پر، یعنی اس کی کریڈٹ پر یا اس کی گڈ ول پہ اس کے جو روپے یا 2 روپے کم اس کو مل جاتے ہیں، کیا وہ رکھ سکتا ہے؟ حالانکہ لینے والا جو کپڑا دھاگا لینے والا ہے وہ 100 روپے پہ لینے پر راضی ہے، تو بروکر کیا صرف کمیشن پہ ہی کام کرے گا یا اپنا روپیہ یا 2 روپے رکھ سکتا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن رضا بھائی ایک منجے ہوئے یان بروکر ہیں، اور یان بروکر ہونے کے ساتھ ساتھ میروز بھائی جی ہمارے دارالفتہ کے جو مینٹیننس کے کام ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کھارادر، جی بخاری مسجد، بڑی خدمت کرتے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ دیکھیے، 2 موڈ ہم نے بیان کیے ہیں، کہ 2 موڈ ہیں اس مسئلے کے اندر، یعنی کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں ہم نے پچھلے کئی سلسلوں میں بیان کیا۔ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ بروکری پر کام کریں، اور ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ مال اٹھا کے خود خریدیں اور پھر آگے بیچیں۔ تو جب آپ خرید و فروخت خود نہیں کر رہے، پیمنٹ اس نے سامنے والے سے لینی ہے، کپڑے والے سے، وہ پیمنٹ دے گا، اور آپ اپنی کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، نہ آپ خرید رہے ہیں نہ بیچ رہے ہیں، تو مال کم کا آئے یا زیادہ کا آئے وہ سامنے والے کا نصیب ہے۔ اگر ایک رف آئیڈیا آپ نے دیا 100 روپے کا اور وہ آیا 98 کا، تو یہ تو سامنے والے کا نصیب ہے۔
آپ اس کے نمائندے ہیں, اس کی بہاف پر آپ مال اٹھا رہے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو مال کم پیسوں کا آیا ہے یہ پیسے بھی جو ہے وہ بروکر رکھ لے اور وہ مالک کو نہ بتائے. جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے بہرحال اس کو بتانا ضروری ہے کہ مال کی ڈیل اتنے میں ہوئی ہے. اور یہ معاملہ صرف یان مارکیٹ میں نہیں ہوگا, ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی ہوگا اور دیگر شعبہ جات کے اندر بھی ممکن ہے یہ معاملہ پایا جائے. ٹھیک ہے. حسن میں اپنے پڑوس میں جو آپ کے اسلام میں موجود ہیں ان سے سوال کریں گے. جی حضرت اپنا تعارف بھی کرائیں, اپنی فیلڈ بھی بتائیں اور اپنا سوال بھی فرمائیں. السلام علیکم, میرا نام محمد اویس ہے اور میں IT سیکٹر سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال کمیشن کے حوالے سے ہے, یہ کوپون ریڈیمشن اور واؤچرز کے حوالے سے, کہ بہت سے اسٹورز اور کمپنیز اپنی پروڈکٹ کی سیل کے لیے ڈسکاؤنٹڈ واؤچرز اور کمیشنز نکالتے ہیں, کوپنز وغیرہ نکالتے ہیں. تو ڈفرینٹ تھرڈ پارٹی ویب سائٹس اور کمپنیز جو ہیں اس کو اپنے کسٹمرز کو سیل کرتی ہیں, ان کی مارکیٹ کرتے ہیں اور فری میں بھی دیتی ہیں. تو جتنے کسٹمرز وہ کوپونز یوز کرتے ہیں یا واؤچر ریڈیم کرتے ہیں تو اس کا کمیشن جو ہے ان تھرڈ پارٹی ویب سائٹس کو یا کمپنیز کو ملتا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی. یہ بتائیے گا ویس بھائی کہ جو کوپنس ہوتے ہیں جی ون ٹائم کے لیے ہوتے ہیں؟ نہیں, انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دی ہیں. اب جو کسٹمرز ان کی ویب سائٹس پہ جا کے وہ ریڈیم کرے گا وہ اس کو کمیشن ملتا رہے گا. وہ ایک طرح سے ایک ریفرنس نمبر ہوتا ہے کہ اس ویب سائٹ کے تھرو یہ آئے ہیں تو ان کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے کسٹمرز کو. تو وہ جو جتنے بھی کسٹمرز ان ویب سائٹس کے تھرو گئے ہیں یا ان کوپنس کے تھرو گئے ہیں تو اس کا کمیشن تھرڈ پارٹی کو ملتا ہے جنہوں نے اس کی مارکیٹنگ کی ہے. ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پر اے نامی کمپنی ہے جی, اس اے نامی کمپنی کی تشہیر نہیں ہے, لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں, بالکل, اور کچھ اور ویب سائٹس جو ہیں وہ اس کی پروڈکٹس کو اپنی ویب سائٹ پر لگاتے ہیں, بالکل, اور اس کے پیچھے کوڈ ہوتا ہے آٹومیٹکلی جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور اس پہ کلک کر کے جب اصل ویب سائٹ پہ لوگ جاتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں تو جس نے اپنی ویب سائٹ پر اس کا اشتہار لگایا اس کو پیسے بھی مل جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تشریف رکھیے. دیکھیے اگر تو جائز پروڈکٹس ہیں تو یہ کام درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان فزیکل محنت کرتا ہے اور اس کو پیسے وصول ہوتے ہیں, اسی طریقے سے جو ڈیجیٹل سروسز ہیں ڈیجیٹل سروسز بھی اپنا وجود رکھتی ہیں. مثال کے طور پر ہم ویب ہوسٹنگ کرتے ہیں تو سالانہ جو ہم پے کرتے ہیں. آپ جو ہے وہ اپنی کمپنی کے نام سے ای میل لیتے ہیں تو سالانہ اس کی پے کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم فراہم کرنا بھی ایک سروس ہے, ایک ایسی سروس ہے ہمارے عرف میں جس کا اعتبار ہے. اچھا, یہ جو ڈیجیٹل کوئن وغیرہ کا اور کرنسی وغیرہ کا جب معاملہ شروع ہوا تو جب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب آپ تو ویب سائٹ بھی یوز کرتے ہیں, آپ تو یہ بھی یوز کرتے ہیں, آپ تو وہ بھی یوز کرتے ہیں, اس کو آپ کرنسی کیوں نہیں مانتے؟ تو ہم نے اس وقت اس کا جواب یہ دیا تھا کہ کرنسی ماننا اور چیز ہے, کرنسی ماننا, اس کو کرنسی کے طور پر قبول کرنا اور چیز ہے, اور سروسز کی بنیاد پر اس کو تسلیم کرنا اور چیز ہے. تو سروسز کا معاملہ جدا ہے, کرنسی ماننے کا معاملہ جدا ہے. تو جب ایک ویب سائٹ نے دوسرے ویب سائٹ کی تشہیر کے لیے اپنا پلیٹ فارم فراہم کیا, جائز پروڈکٹ تھی, کوئی مطلب کہ تصاویر وغیرہ بھی نہیں تھیں, اور وہ اپنے پلیٹ فارم کے فراہم کرنے کی وجہ سے سامنے والے سے معاوضہ لیتی ہے, تو یہ کام درست ہے, اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے. کیا کہلاتا ہے عرف عام میں یہ کام؟ کوپن کا کام کہلاتا ہے, کیا کہلاتا ہے؟ جی, یہ کوپن کا کام ہی کہلاتا ہے. اور کوئی لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایفیلیٹ مارکیٹنگ. ایفیلیٹ مارکیٹنگ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں ایک کال بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جو تاجر اسلام میں موجود ہیں ان سے مزید سوال بھی لیتے ہیں. جی کال دیجیے. جنید اتاری بول رہا ہوں ڈیفینس سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہمارا اسٹیٹ کا کام ہے, ہم کسی کو کام دلواتے ہیں, کسی پالش والے کو, کسی کے کارپینٹر کو کچن کا کام دلواتے ہیں, تو ہم پھر ان کے یہ بولتے ہیں کہ ہماری کمیشن آپ رکھ لیں, تو وہ کمیشن ہماری رکھ کر ان کو پیسے بتاتے ہیں کہ اتنے میں آپ کا کام ہوگا. پھر وہ کام ہو جاتا ہے تو وہ ہماری جو کمیشن ہے وہ کارپینٹر ہمیں دے دیتا ہے. تو یہ ہمارے لیے درست ہے. اسی طرح حج عمرہ جو پیکیج وغیرہ ہوتے ہیں تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم فی پاسپورٹ کے حساب سے ان سے بات کر لیتے ہیں. تو جو جانا چاہتے ہیں ہمارے ریلیٹیو دوست وغیرہ کسی کے ذریعے جانا چاہتے ہیں ان سے معلومات کر کے ہم ان سے جو ہے نا ان سے لنک کروا دیتے ہیں ٹریول والے سے. تو وہ جو ہوتا ہے فی پاسپورٹ کے حساب سے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں, تو وہ ہمیں فی پاسپورٹ سے 2000 5000 کمیشن دیتے ہیں. تو یہ بھی لینا درست ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ کسی کو کام دلوا کر کمیشن لیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کام ان کے نظر میں آیا,
ان کو پتہ چلا کہ بھئی یہاں پر کام ہے. دوسری بات یہ کہ جو متعلقہ فرد ہے اس تک انہوں نے اپروچ کیا. اب ان کا پہلے سے ایک معاہدہ ہے کاریگر کے ساتھ کہ میں آپ کو کام دلواؤں گا تو آپ مجھے اتنا کمیشن دیں گے. اب یہ اس کاریگر کو اور اس پارٹی کو ملوانے کا کام کر رہے ہیں. اگر اس کی بنیادی شرائط پوری کرتے ہیں, بنیادی شرائط سے مراد یہ ہے کہ گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ جناب ایک مکان میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور انہوں نے فون کر دیا جس مکان میں چلے جاؤ, ہو سکتا ہے تمہیں کام مل جائے. تو یہ تو کام دلوانا نہیں ہے, دونوں پارٹیوں کو ملوانے کا کام کر کے کمیشن لے جاتی ہے. تو دونوں پارٹیوں کو ملوانے کا کام کرتے ہیں, یہ خود بھی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اس کو ساتھ لے جاتے ہیں, ملوا دیتے ہیں. تو اتنا عمل کرنے سے ہی کمیشن کے مستحق ہوں گے. یہی معاملہ حج عمرہ کے جو ایجنٹ ہیں ان کا معاملہ ہے کہ جو کاروان ہوتے ہیں یا ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے لوگ گاہک لے کر آتے ہیں. ان کا پہلے سے ٹریول والے کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے پاس گاہک لے کر آؤں گا تو مجھے فی پاسپورٹ اتنا کمیشن ملے گا. تو یہ بھی ایک ایسا کام ہے کہ جس کا معاوضہ بنتا ہے اور اس کا معاوضہ لینا درست ہے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ جو تاجر ہیں سوال کریں گے, نیو کراچی انڈسٹریل ایریا سے تشریف لائیں. جی اپنا تعارف بھی کرا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد کامران, نیو کراچی گارمنٹس مارکیٹس, نورانی مارکیٹ سے. اچھا مفتی صاحب آپ سے سوال یہ تھا کہ مقصد ایک شخص ہمارے پاس کوئی اپنا گاہک لے کے آتا ہے یا کسی کے پاس گاہک لے کے جاتا ہے, تو اب وہ پہلے کہہ دیتا کہ بھائی ہمارا جو کمیشن ہے وہ آپ نے رکھنا ہے. اچھا اب وہ گاہک دوبارہ اگر اس کے پاس آتا ہے تو وہ بعد میں آ کے بروکر مقصد کمیشن کا تقاضا کرتا ہے کہ بھائی مجھے آپ کمیشن دیں, آپ نے اس کو مال دیا ہے, یا وہ پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ بھائی کہ جب بھی یہ گاہک آئے گا آپ نے کمیشن میرا رکھنا ہے یا نہیں بھی رکھنا ہے. تو مقصد ان دونوں صورتوں میں کیا مقصد آپ ذرا اس کی تفصیل فرما دیں. تشریح رکھیے. دیکھیے گارمنٹس میں تو یہ مسئلہ بڑا ہی گمگیر ہے. یعنی جو کمیشن ایجنٹ ہے اس کو محنت کے بدلے معاوضہ ملتا ہے. کامران بھائی آپ کے پاس جو ورکر آتے ہیں گارمنٹس, اگر آپ کی فیکٹری بھی ہے مثال کے طور پر, تو ورکر کام کرتے ہیں تو ان کو شام کو دیہڑی بنتی ہے ان کی, یا سیلری پر کام کرتے ہیں تو مہینے کے آخر میں دیہڑی بنتی ہے. تو کام کے بدلے میں معاوضہ ملنا, معاوضے کا استحقاق ہونا, یہ ایک عقلی طور پر واضح بات ہے. لیکن خاص طور پر کپڑے کی فیلڈ میں, گارمنٹس کی فیلڈ میں, ممکن ایک آدھ اور جگہ بھی ہو, معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک پارٹی کو ملوا دیا ہے اور اس پارٹی کو ملوانے پر کمیشن بنتی ہے, وہ کمیشن لے لی. اب بروکر یہ سمجھتا ہے کہ پوری زندگی اس پارٹی سے جو کام ہوگا تو اس کا میں ہر دفعہ کمیشن کا حقدار ہوں. بھئی وہ کیسے حقدار بن سکتا ہے؟ ایک دفعہ اگر کسی نے آپ نلکا لگا دیا آ کے, ٹھیک ہے, وہ کہے کہ پانی کا جتنا بل آپ دو گے اتنے پیسے مجھے بھی دو گے. اگر کوئی بلف لگا دے آ کر یا میٹر لگا دے, الیکٹرک کا کام کر دے اور وہ شرط لگائے کہ جناب جتنا بل آئے گا اس تناسب سے آپ مجھے بھی پیسے دو گے کیونکہ الیکٹرک کا کام میں نے کیا ہے, میں بلب نہ لگاتا, بٹن نہ لگاتا, آپ کے گھر میں بجلی نہ جلتی, آپ جو پیسے دے رہے ہیں کیسی کو یا وابڈا کو اس میں سے میرا بھی حق بنتا ہے. تو یہ ایک غیر معقول بات ہے, ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے اور اس طرح مطالبہ کرنا درست نہیں ہے, شرعی طور پر حق نہیں بنتا. اب دوسری صورت یہ ہے کہ جی وہ کہتا جی مارکیٹ میں رائج ہے, بعض اوقات جو ہے نا وہ فیکٹری والا بھی سمجھتا ہے کہ میرا مال یہ بکواتا ہے, کچھ نہ کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھ لیتا ہے, کمیشن تو اس کی نہیں بن رہی ہوتی. کوئی ایسی صورت نکالی جائے کہ ہر مرتبہ وہ کچھ نہ کچھ کام کرے. مثال کے طور پر ہر ڈیل کی وصولی کرنا اس کے ذمہ ہو, ہر ڈیل کا ڈاکومنٹ بنانا اس کے ذمہ ہو, ہر ڈیل میں وہ متعلق رہ کر کوئی کام نکالے اور اس کام کا پھر جو معاوضہ ہے وہ وصول کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات کہنے کی تو ہے, میں مثال دے تو رہا ہوں, لیکن لوگ ایسا کرنا نہیں چاہتے. بروکر چاہتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے رہیں اور پوری زندگی کا معاوضہ ہمیں ملتا رہے. ہم نے ایک دفعہ پارٹی کو ملوا دیا ہے, بس ہمارا کام ہو گیا. یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہیں سے ایک اور سوال شامل اس سلسلہ کریں گے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میرا نام محمد جنید ہے, میں IT سیکٹر سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ فری لانسنگ ویب سائٹس ہیں جہاں پہ دو پارٹیز ہوتی ہیں, ایک جو سروسز دے رہی ہے اور جو ایک سروسز وہی لے رہی ہے. تو اس میں جو معاہدہ ہوتا ہے ان کے بیچ, تو اس پہ کچھ سرٹن کمیشن وہ ویب سائٹ چارج کرتی ہے. یہ بتائیے گا کہ ایک شخص کام کر رہا ہے, بالکل,
क्या कर रहा होगा मिसाल के तौर पर? कोई भी सर्विसेज दे रहा है, जैसे वेबसाइट बना कर दे रहा है उनको, या उनकी मार्केटिंग कर रहा है, या डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो ऑनलाइन हो उसको करके कंप्लीट करके दे रहा है, प्रोजेक्ट वगैरह। एक शख्स है जो हुनरमंद है और आईटी का डेवलपर है या आईटी एक्सपर्ट है, बिल्कुल, वो अपना काम करता है और उस वेबसाइट पर अब क्या होता है? उस वेबसाइट पे होता है ये कि इसे मैं अपना पोर्टफोलियो बना के डालता हूँ। ठीक है। तो कुछ जिनको वो सर्विसेज चाहिए होती है वो सर्च करते हैं। ठीक है। वो सर्च करके वो मेरा पोर्टफोलियो को अप्लाई करते यानी हैं। आपका पोर्टफोलियो जो है उस वेबसाइट पर रखा होगा? बिल्कुल, उस वेबसाइट पर रखा होता है। अच्छा। पोर्टफोलियो डिटेल वगैरह लिखी होती है। ठीक है। तो उन्होंने वो ऑर्डर कर दिया मुझे। अब वो मिसाल के तौर पर अब जो कस्टमर है वो उस वेबसाइट के जरिए गया और ऑर्डर कर दिया? बिल्कुल, उस वेबसाइट के जरिए। ठीक है। वेबसाइट मिडल मैन होती है एक तरीके से कि वो ऑर्डर करने वाले को और जो ऑर्डर कंप्लीट कर रहा है उन दोनों को उससे पेमेंट लेके उसको लेके देगी और QC करके देगी, मतलब कि क्वालिटी चेक के में जो आपका जो काम हो रहा है वो उस टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करके देगा, और अगर रिव्यू आते हैं उसके अंदर तो वो करके देंगे। तो बीच में इस तरह कमीशन लेती है फीस। वो पैसे भी मुंतकिल करना उसका जिम्मा होता है? पैसे बिल्कुल नहीं, पैसे हमारे ऊपर है। नहीं, मिसाल के तौर पर कस्टमर का आपने काम किया है, बिल्कुल, वो जो वेबसाइट वाले हैं वो कुछ तो जिम्मा लेते होंगे ना, भी पैसे हम लेकर देंगे। बिल्कुल, वो प्री डिफाइन होता है पहले से ही। आपने अपनी पोर्टफोलियो बना के दिया होता है कि अगर मैं सर्विसेज ये कर रहा हूँ, एक्सपायर्ड सर्विसेज है, तो मैं उसका इतना चार्ज करूंगा। ठीक है। तो वो उस चार्ज को देख कर ही प्री डिफाइन होता है कि आप वो सर्विसेज हमसे ले लेते हैं। यानी वो जो वेबसाइट वाले हैं वो पैसे दिलवाना भी उनकी जिम्मेदारी होती है? बिल्कुल, उनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक 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 जी। तो जो वेबसाइट होती है वो कमीशन हमसे भी चार्ज करती है और जो ऑर्डर कर रहा है उससे भी चार्ज करती है। तो दोनों साइड से कमीशन ले रही होती है। परसेंटेजेस अलग अलग होती है पर चार्ज कर रही होती है। तो ये जैसे मैं कमीशन उनको पे कर रहा हूँ या मेरे अर्निंग से वो ले रहे हैं, तो वो मैं जायज़ दे रहा हूँ या नाजायज़ दे रहा हूँ, इसका काइंडली बता दें। तशरीफ रखिए। जज़ाकल्लाह। अब 3 सवाल हो गए ना, यानी एक तो ये है कि जो IT एक्सपर्ट है ये कमीशन दे रहा है, जो काम निकलवाने वाला है वो भी दे रहा है, और तीसरा एक बंदा सोचे कि भाई जिस तरह बड़ी बड़ी मशहूर वेबसाइटें आ गई हैं फ्रीलांसिंग की जो प्लेटफॉर्म फराहम करती हैं, मैं भी एक ऐसी वेबसाइट खोल लेता हूँ और मैं भी वसूल कर लूँ, एक ये भी सवाल है। तो देखिए जो 2 पार्टियों को मिलवाने का काम पाया गया और उसके बिहाफ पर कुछ ना कुछ खिदमात देने का काम भी पाया गया कि वो वेबसाइट क्वालिटी चेक की भी जिम्मेदार होती हैं, कोई शिकायत आती है तो उसका मुदावा भी करती हैं, पेमेंट को लेके भी जो है ना वो आप तक भिजवाती हैं, उसकी भी वो जिम्मेदार होती हैं। तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म की बुनियाद पर ऐसा काम कर रही होती हैं कि जिसको हमारे उर्फ में काबिल मुआवजा काम कहा जाता है। तो बिलाशुबा ऐसा काम करना दुरुस्त है बशर्ते कि जायज़ हो। मिसाल के तौर पर आपके पास काम आया कि आपने जी वेबसाइट बनानी है, आपने वेबसाइट बना कर दे दी, वो जायज़ वेबसाइट थी, जायज़ मटेरियल था, जायज़ कंटेंट था, उसका आपने कमीशन दे दिया या आपने काम करवाया है तो उसके बदले में आपने कमीशन दिया है। तो इस मौके पर जो कमीशन का लेन देन है वो दुरुस्त है और ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर, ऑनलाइन मार्केट के अंदर एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। क्या ख्याल है? ऑनलाइन जो काम है दुनिया भर, जी, जो ग्लोबल विलेज बन चुका है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक बड़े पैमाने पर ये काम होता होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये इजी भी रहता है कि आपको ऑफिस वगैरह नहीं बनाना होता, आपका फ्रीलांस पोर्टफोलियो अपलोड हुआ होता है, आपकी पूरी हिस्ट्री उसमें लिखी हुई होती है और आपके जितना भी काम आपने रिसेंट किया हुआ है वो आप उनको दिखा सकते हो। ये इजी इसलिए होता है कि उसमें कम पैसों में आपका काम हो जाता है। आपका रेंट वगैरह साल भर का रेवेन्यू जो आपको जो पे करना पड़ता है वो आपका बच जाता है, एक्सपेंसेस नहीं होते। बिल्कुल सर, थैंक यू। मजीद कॉल शामिल करते हैं, कॉल दीजिए जी। मोहम्मद सलीम रजा अत्तारी अहमद शर्किया महरावाला से अर्ज कर रहा हूँ। अहकाम तिजारत में मेरा ये सवाल है मुफ्ती साहब की खिदमत में, जो आज आपने मौजू इरशाद फरमाया है, गल्ला मंडी या सब्जी मंडी में अक्सर ऐसे होता है कि जिसका माल होता है वो अपने मुलाजिम को बिठा कर जाता है कि भाई आपने उनको दिहाड़ी नहीं दी जाती है, यानी माल के ऊपर कुछ कमीशन मुकर्रर कर दिया जाता है और वो माल उनको देकर जो मुंशी होता है या जो मालिक होता है चला जाता है। ठीक है, यानी जो माल लेकर आया, जो किसान आया है मार्केट में, वो खुद चला गया और किसी और के माल हवाले कर गया कि जनाब जो है वो आप जो है इतना कमीशन आपने लेना है और ये माल बिकवाना है। अब आगे की बात वाज़ेह नहीं है कि मिसाल के तौर पर वो जो मुलाजिम है उसको देने थे उन्होंने 100 रुपये कमीशन और वो ले रहा है 200 रुपये कमीशन। भाई वो 200 रुपये कमीशन ले रहा है कि दे रहा है मेरोज भाई? वो ले रहा है सर, ले रहा है ना। कमीशन की बातें है ना, कमीशन वाले ज़्यादा समझ रहे होंगे। हसन भाई को जरा दीजिएगा माइक जी, हसन रजा भाई को दीजिएगा जरा माइक, ठीक है ना। ये तो वो हैं जो 0.45 लेते हैं। तशरीफ रखिए भले।
وہ سب یہ انہوں نے کہا کہ وہ کمیشن جس کو وہ گلے والا جو مالک تھا اس نے بٹھا کے گیا اس کو بندے کو، انہوں نے کہا کہ اس کو دیہڑی نہیں دے رہا، کمیشن پہ اس کو بٹھا کے گیا ہے۔ دیکھیں وہ اب وہ کمیشن اس کو کون دے گا؟ کمیشن دے گا جس کا مال ہے، جس آپ نے فرمایا کسان ہے وہ دے گا نا۔ جی جی، اس نے تو ایک ریٹ طے کر لیا کہ ابھی 100 روپے کمیشن ملیں گے۔ جی جی، سوال یہ پیدا ہے کہ وہ چوری چھپے زیادہ کیسے لے سکتا ہے؟ اصل میں وہ ہے نہیں، اکثر یہ پان کی منڈی میں بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ اچھا، ہاں، یہ بہت ساری مارکیٹوں میں یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ تو اس نے اس کو بتا کے چلے گیا، خود موجود نہیں ہے، اب وہ اپنے اوپر سے تھوڑی وہ اس میں ڈنڈی مار رہا ہے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ ڈنڈی مارنا تو یہ کہلائے گا نا کہ مال بکا مثال کے طور پہ 1000 روپے کا، اور اس نے بتایا کہ 900 روپے کا مال بکا ہے۔ یا تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مال بکا 1000 روپے کا، مالک کو اس نے بتا دیا 900 روپے کا، اور 100 روپے جیب میں رکھ لیے۔ لیکن یہ جو جملے ادا کر رہے ہیں اصل میں ان کا مقصد وہی ہے، وہ اس کو کمیشن کے اوپر کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک 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 ٹھیک، یہی مقصد ہوگا کہ وہ ڈنڈی مار کے جناب اس کو شو کرتا ہے کہ مال اتنے کا بکا۔ جی جی جی، ٹھیک ہے، ٹھیک، واضح ہو گیا سوال، ماشاءاللہ۔ دیکھیں نا آپ کتنی مارکیٹوں پہ نظر رکھتے ہیں حسن بھائی۔ چلیں ہمارے ساتھ ایک اور سائٹ سے تاجر ہیں، یہ سوال کریں گے۔ جی، السلام علیکم، محمد عرفان میرا نام ہے، وعلیکم السلام۔ اور ایکسپورٹ کا میرا بزنس ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کمیشن کو فکس کرنا پرسنٹیج کے حساب سے یا اماؤنٹ کے اعتبار سے یہ کیسا؟ ایک سوال یہ تھا، اور دوسرا سوال یہ کرنا تھا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ کے بزنس کے اندر کوئی بائر لے کر آتے ہیں سپلائر کے پاس، تو وہ کمیشن جو طے کرتے ہیں تو کیا ڈالر کے اندر فکس کرنا یا اس کی اماؤنٹ کو کرنا کس طریقے سے یعنی کہ بہتر ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے ڈیویلیوشن ہو جاتی ہے جب ہم ایکسپورٹ کے اندر کمیشن کو فکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جس وقت شپمنٹ ہوتی ہے اس وقت کیا اماؤنٹ ہوتی ہے جب بزنس ہوتا ہے یا ڈیل طے ہوتی ہے؟ آپ انڈینٹر کی بات کر رہے ہیں؟ انڈینٹر کے ساتھ کرتے جی 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 جی، وہ کہاں بیٹھا ہوتا ہے؟ پاکستان میں۔ پاکستان میں بیٹھا ہوتا ہے، تشریف رکھیے۔ ٹھیک، دیکھیے پاکستان میں جو انڈینٹر بیٹھا ہے یا بروکر بیٹھا ہے، عام طور پر اس کے ساتھ پاک روپیز میں ہی بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ڈیفرنٹ حوال ہو سکتے ہیں۔ جس مارکیٹ میں ایسا ہے کہ دونوں کرنسیاں چلتی ہیں تو وہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ جناب روپے میں ہے یا ڈالر میں ہے۔ کل یہ نہ ہو کہ جھگڑا کھڑا ہو جائے اور وہ کہے آپ نے میرے ساتھ روپے میں طے کیا تھا اور سامنے والا کہے کہ نہیں ڈالر میں طے کیا تھا۔ اور جس مارکیٹ میں چلتی ہے کہ کرنسی ہے، جیسا کہ ہمارے پاکستان میں اکثر جو سودے ہیں، پتہ ہے کہ جناب لوکل سودے وہ روپوں میں ہو رہے ہیں، تو روپوں میں ہونے والے جو سودے ہیں وہاں خاص کرنسی کا کہنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن آپ دبئی میں چلے جائیں، سنگاپور میں چلے جائیں، اور ایسی کنٹریز ہیں جہاں ساری کرنسیوں میں ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب ایک سے زائد کرنسی میں ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں تعین کرنا ضروری ہے کہ کون سی کرنسی میں ہے تاکہ تنازع نہ ہو۔ آپ کا پہلا جو سوال تھا کہ فکس کرنا، دیکھیے بتانا ضروری ہے تاکہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ اماؤنٹ کیا ہے، اس کو کتنا ملے گا۔ فیصد بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے، اور اگر فگر کا معاملہ ہے تو کمیشن فگر میں بھی متعین کی جا سکتی ہے اور فیصد میں بھی بیان کی جا سکتی ہے، دونوں طریقہ کار درست ہیں۔ ایک کال دے دے پہلے۔ لاہور سے عرض کر رہا ہوں، ہم نا پینٹ کا کام کرتے ہیں، تو نا ہمیں نا کسی نے کام دیا تھا پینٹ کا، یہ مطلب 15,000 میں ہے جو نا آپ کو کام دیا، تو پہلے اس بندے نے نا ہمیں دیہڑی پہ نا رکھا ہوا تھا، تو ہمیں دیہڑی دیتا تھا 1000 روپیہ، 2 بھائی تھے ہم، ٹھیک ہے، تو پہلے دیہڑی دیتا تھا ہمیں، ہم کام کرتے تھے، تو پھر جو ہے نا اس سے جب پتا چلا نا یہ کام جو ہے نا کم پیسوں میں جو ہے نا مجھے کچھ بچے گا نہیں، تو اس نے ہمیں کہا بھی آپ ایسا کریں ٹھیکہ ہی ہم مجھ سے کر لیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے ٹھیکہ اس سے کھا لیا۔ پھر بعد میں نا ہم نے کام ختم کر کے جب پیسے لے لیے تو وہ بندہ کہتا ہے جو نا میرا خرچہ پانی جو مجھے بھی دو نا، آپ کو میں نے کام لے کر دیا تو جو ہے نا مجھے بھی کوئی پرافٹ دو۔ دیکھیے اس طرح تو پرافٹ وہ کمیشن نہیں مانگ سکتا، وجہ یہ ہے کہ یا تو پہلے سے آپ دونوں کا معاہدہ ہو کہ تم میرے لیے کام لے کر آؤ گے یا میں تمہارے لیے کام کروں گا اور اس پر اتنا کمیشن ملے گا، تو جب معاہدہ آپ دونوں کا نہیں ہوا تو وہ کچھ نہیں مانگ سکتا۔ آپ کا تو یہ تھا کہ بھئی دیہڑی پر کام ہو رہا تھا، اس نے ہمیں ٹھیکہ پر دے دیا ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ کمیشن کا تو استحقاق نہیں بنتا۔ یہ پہلے سے ایک معاہدہ ہونا چاہیے کہ جناب میں تمہارے لیے کام کروں گا، تمہارے لیے گاہک لے کر آؤں گا، یا اس کو آپ آفر کریں گے کہ تم میرے لیے کام لے کر آؤ گے تو میں تمہیں کمیشن دوں گا۔ تو اگر یہ پہلے سے پتہ ہے یا مارکیٹ میں عرف ہی یہی ہے
तो बनती कमीशन, वरना तो उसका मुआवजा नहीं बनता। उसको आप राज़ी करें फिलहाल कि भाई आइंदा अगर ऐसा होगा तो ठीक है, आप मुझे काम दिलाइएगा, तो मैं मार्केट में जो भी उर्फ के मुताबिक बनता है उतनी कमीशन आपको दे दिया करूँगा। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा सवाल है कि ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन कमाने का जरिया, जैसे हम किसी बड़ी वेबसाइट से बंदे की प्रोडक्ट्स लें, जिस सेलर ने वो प्रोडक्ट्स लगाई उससे रब्ता करें कि भाई हम आपकी प्रोडक्ट्स लेके अपनी वेबसाइट पे लगा रहे हैं और उसको सेल करेंगे, और उससे हम रेट तय कर लें। क्या आपको हम जैसे एक रेट तय कर लेंगे 600 रुपये से ही हम आपको पेमेंट देंगे, बाकी हम जितने की भी आगे उसको सेल करें, तो क्या ये जायज़ होगा या नहीं? देखिए, ये तो दुरुस्त नहीं है। वजह यह है कि ये अब कमीशन से निकलकर खरीद फरोख्त में मामला आ गया, और आपके पास तो चीज़ है ही नहीं, आप तो उसके मालिक ही नहीं है। कमीशन के तौर पर आप कर सकते हैं कि भाई आपकी ये चीज़ हम बिकवाएंगे और इतना हम कमीशन लेंगे, ये तो ठीक है और दुरुस्त है। लेकिन अगर आप जंप लगाना चाह रहे हैं कि जनाब उसको हम एक रेट के साथ ख़ास कर दें और कहें कि इसके बाद जो है सब कुछ हमारा होगा, ये दुरुस्त नहीं है। आप सिर्फ कमीशन की बुनियाद पर काम करें। ठीक, यहाँ से सवाल शामिल करेंगे। और जी, तारुफ भी कराए अपना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद राशिद अत्तारी, ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक है मेरा। माशाल्लाह। बाद स्कूल वाले फी स्टूडेंट के हिसाब से कमीशन लेते हैं, यानी जितने स्टूडेंट उनके स्कूल से उठाएंगे वो पर स्टूडेंट पे कमीशन फिक्स कर देते हैं। ऐसा करना कैसा? किससे कमीशन लेते हैं? गाड़ी वाले से? गाड़ी वाले से जी। माहाना लेते हैं? माहाना जी। या एक दफा लेते हैं बस? नहीं, मंथली लेंगे, हर महीने मंथली लेते हैं। जैसे महीने फीस आई गाड़ी वाले के पास, उनसे फिक्स हो गया भाई गाड़ी फीस स्टूडेंट में 100 रुपए देने, तो उनको देने। तो उन्होंने बच्चा आपको दिया है? जी। बच्चा तो वालिदैन का है, स्कूल वाला को तो नहीं है। स्कूल में वो पढ़ता है तो इसके हवाले से स्कूल का। नहीं, कहने का मकसद ये है कि एक तो होता है कि उन्होंने वालिदैन को कन्विंस किया हो कि जी एक गाड़ी वाला हम आपको लेके दे रहे हैं, गाड़ी वाला होगा और एक गाड़ी वाले से आपको मिलवाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, श्योरिटी तो उनकी होती है कि भाई गाड़ी वाला जवाबदार है, हमारी जवाबदारी है, बच्चा कहीं जाएगा नहीं ना, इस हवाले से श्योरिटी उनकी होती है। फिर गाड़ी वाला फिर जाकर घर वगैरह देखता है, सारा काम गाड़ी वाले का होता है, खाली श्योरिटी लेते हैं, गाड़ी वाला कहीं नहीं जाएगा। वो बाद पेपर रख लेते हैं गाड़ी के ना, कॉपियां रख लेते हैं, शनाख्ती कार्ड की कॉपी स्कूल में होती है। देखें, गाड़ी वाला तो लगा हुआ है ना, स्कूल रोजाना आ रहा है जी, और जो माँ बाप है उनको भी पता है गाड़ियां बाहर आके खड़ी होती हैं, कौन कौन गाड़ी वाले हैं, ठीक है, वो आके आराम से जो है ना वो गाड़ी वाले से बात कर सकते हैं। स्कूल वालों का इसमें क्या अमल दखल? उन्होंने क्या ऐसा काम किया है कि वो कमीशन के मुस्तहिक हो गए? तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कमीशन दी जाए या वो कमीशन का मुतालबा करें। ये स्कूल वाले बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बदमाशी की बुनियाद पर करते हैं कि जी कोर्स हमारे खरीदना है, कापी हमसे ही लोगे, बाहर से नहीं लोगे। कुछ लोग हैं जो रियायत दे देते हैं कि ठीक है आप चाहे तो हमसे ले लो, चाहे बाहर से ले लो। तो यूं समझ ये आ रहा है कि अंदरूनी खाना उन्होंने गाड़ी वालों पर एक जबरी तौर पर नाफिज किया हुआ है कि आपने हमें पैसे देने ही देने। तो ये भी एक तरह से बत्ता है। दोस्तों, अगर ये स्कूल जो है, स्कूल इतना किरदार रोल प्ले कर रहा हो कि एक तो श्योरिटी ले रहा हो, यानी वालिदैन से जो फीस तय की है और प्रॉपर हर महीने फीस वसूल करना, उसकी याद दहानी कराना, अच्छा फिर गाड़ी की जो हर महीने फीस तो बनती नहीं है ना उसकी, हर महीने अगर तो वैन वाला खुद लेता है घर जाके। अगर दो पार्टियों को मिलवाने का काम किया है, ज्यादा मान लिया जाए, तो एक दफा वो कमीशन लेने के मुस्तहिक होंगे। ठीक, ये कौन सा उसूल है कि हर महीने उनको भी जनाब एक हिस्सा जाएगा? तो ये तो ये जायज नहीं है उनके, बिल्कुल जायज नहीं है। तो ठीक, तशरीफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं गुलाम मुस्तफ़ा अब्बासी अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत मैं होटल लाइन से ताल्लुक़ है मेरा। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कमीशन पे बंदे रखते हैं जो बाहर जाके खाना वगैरह देते हैं, तो उन पे परसेंटेज हमारी होती है 10% या 15%, 20%। आया कि ये कैसा है? और बाज ऐसे होते हैं कि हमारे जो लफ्ज़ बार जो है ना आज के ज़माने में बड़ा आम हो गया है। जी जी जी। नहीं, आपने तो बाहर से मुराद शायद ये लिया हो कि होटल के अंदर से निकल के बाहर जो टेबल रखे हुए हैं वहाँ जाकर देते हैं, लेकिन एक बार ये होता है कि घर जाकर देते हैं, बाइक उठाते हैं और सप्लाई करते हैं। कौन सा बंदा मुराद है आपका? जी जी, बाहर जाके, मतलब बाहर से मुराद ये कि जैसे बाइक पे जाके देते हैं या मतलब दूर जाके देते हैं। अच्छा, वो मुराद है? वो मुराद भी है। और बात ऐसा है कि जैसे घरों पे पहुंचाते हैं या दुकानों में पहुंचाते हैं या मार्केटों में पहुंचाते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं। डिलीवरी का काम करते हैं। ठीक ठीक ठीक। और हमारा उनसे फिक्स होता है, मतलब 10% हो गया, 15% हो गया।
اچھا اس میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دوسری پارٹی سے بھی لیتے ہیں, تو آیا کہ یہ کرنا کیسا ان کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک یہ سوال ہے کہ یہ پکوان ہے, پکوان والے بھی. پہلا سوال ذرا میں سمجھ لوں اچھی طرح, پہلا سوال ہو جائے کہ آپ ان کو کمیشن دیتے ہیں؟ جی کمیشن دیتے ہیں. اچھا, اور کسی قسم کی مزدوری سیلری وغیرہ یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں اس میں نہیں, صرف کمیشن ہی ہوتا ہے. دیکھا جائے تو یہ کمیشن بھی نہیں ہے. مطلب پچھلے پروگرام کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب چینل پہ موجود ہوگا, تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے ایک فرق بیان کیا تھا کہ کمیشن اور مزدوری میں فرق ہے. مزدوری بھی جائز ہے, یعنی کہ وہ مزدوری کسی غلط چیز کا نام ہے. کمیشن کا کام ہوتا ہے دو پارٹیوں کو ملوانا. یہ جو ڈیلیوری بوائے ہے یہ فی نفسی خود کام کر رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے. تو یہ جو آپ سے لے رہا ہے اس کو کمیشن ہم نہیں کہیں گے, مزدوری کہیں گے, اجرت کہیں گے. تو اجرت دینا آپ کا اس کو درست ہے, جائز ہے, اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا دوسری پارٹی سے بھی لیتا ہے وہ؟ اب نیکسٹ پارٹی تو دیکھیں, اگر کسی نے برگر منگوایا ہے تو وہ کیوں دے گا؟ اگر وہ ایک اپنا ٹپ کے طور پر دے رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کا نیکسٹ پارٹی سے کوئی معاہدہ ہو کیوں ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک, ایک کال کا ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. نہیں, وہ دوسرا سوال بھی کرنا چاہ رہے تھے, وہ کر لیں بھلے. جیسے پکوان والے ہیں, جی جی, کوئی پارٹی مطلب ان کے پاس ہوتا ہے کہ اپنی میں پارٹی لے کے آؤں گا, میرا اس میں کمیشن ہو, تو اگر وہ پارٹی لے کر آتا ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, خود چل کر لے کر آیا ہے, اس نے محنت کی ہے, کمیشن وہ لے سکتا ہے. جبکہ آپ کا پہلے سے معاہدہ ہے کہ جناب میں اس طرح کیا کروں گا, تو کمیشن لے سکتا ہے. جزاک اللہ. ایک کال, آخری کال شامل سلسلہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے, کیا پوچھ رہے ہیں. جی یہ ہمارا ماربل ٹائل کا کاروبار ہے. اس میں مستری لوگ جو ہے نا ہمارے پاس آتے ہیں کسٹمر کو لے کے, وہ اپنا کمیشن مانگتے ہیں. کیا ان کو کمیشن دینا یہ ٹھیک ہے؟ یہ کسٹمر کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو ہم کمیشن دیں گے, یہ کسٹمر کو معلوم نہیں ہوتا یہ کس کمیشن دینا مستری کو ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں. دیکھیے, ون ٹائم کمیشن کا تو مستحق ہے کہ وہ لے کر چل کر آیا ہے, اور اس کی بھی ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ بھئی مثال کے طور پر وہ اس کے پاس آلریڈی اس سے پیسے لے چکا ہے کہ جی میں آپ کا مزدور ہوں, آج کے دن میں دیہڑی پر کام کر رہا ہوں آپ کے لیے, اور آپ جو ہے نا مجھے 1000 روپے دے دیجیے گا یا 2000 روپے دے دیجیے گا, چلے میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اب وہ فری لانسر نہیں رہا. جب اس نے دیہڑی پر اپنے آپ کو حوالے کر دیا تو فری لانسر تو نہیں رہا. اگر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو مال دلوانا چاہتا ہوں اور اس سے کچھ بطور دیہڑی کے پیسے نہیں لے رہا, تو اب یہ ہے کہ جو سامنے والا ہے شو روم والا یا ماربل والا, اس سے وہ پیسے لے سکتا ہے ون ٹائم کے لیے. اب مثال کے طور پر ماربل دلوا دیا اس نے, پھر کچھ کم پڑ گیا, پھر وہ دوبارہ آیا, دوبارہ وہ اکیلا آ گیا, تو چونکہ اب وہ دوبارہ اکیلا آیا تو اس کا کیا استحقاق؟ جو لے کر آنے والا تھا اب دوبارہ اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو مہروز بھائی کافی ماشاءاللہ آج تو آپ نے ڈفرینٹ مارکیٹ کے لوگ جمع کر لیے. آن لائن مارکیٹ کے بھی لوگ تھے, اور اپنا یان مارکیٹ اور گارمنٹس مارکیٹ اور ہوٹل مارکیٹ اور امپورٹ ایکسپورٹ مارکیٹ, اور پھر ہمارے جو سائلین ہیں جی انہوں نے بھی آج کمال کیا ہے. ڈفرینٹ سوالات, ورائٹی بڑھ گئی ہے, کل موضوع کے مطابق ہیں. مفتی صاحب سلسلے کا بھی وقت ہمارے اختتام کو پہنچا. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے آپ آتے ہیں تو سلسلہ ہوتا ہے, مین چیز تو یہی ہے. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا, لیکن مدنی چینل کی نشریات جاری و ساری ہے انشاءاللہ عز و جل, ایک کے بعد ایک سلسلہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے ہمیں, برکت دے حفاظت, کونین میں نفع ہو عطا ایسی تجارت.